الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہجر کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، 3 رکوعوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم نے چوتھے رکوع کا مطالعہ کرنا ہے۔ پچھلے رکوع میں آپ کو یاد ہوگا آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا تھا، اور ابلیس کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کا ذکر ہوا تھا کہ مطلب ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کے سوچ اور فکر میں کیا چل رہا ہوتا ہے، اور پھر ان کا یہ ہے کہ انجام کیا ہوگا۔ لبیک کہنا تو آسان ہے شیطان کی دعوت پہ، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک نتیجہ بھی برآمد ہونا ہے، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالی گئی، تنبیہ ان کو دی گئی۔ یہ آدم و ابلیس کا جو قصہ ہے یہ قرآن میں متعدد بار آیا ہے، 6 یا 7 دفعہ ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی ذرا نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ جو ایک واقعہ بار بار قرآن میں آتا ہے تو اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو نوٹ کریں گے کہ یہ جو شیطان اور آدم کا قصہ ہے، 7 جگہوں پہ اس کے 7 الگ جہتیں نکلتی ہے، ایک الگ ڈائمنشن آپ کو نظر آئے گی۔ مطلب اب یہاں پہ جو آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس کانٹیکسٹ میں 3 نکات کو واضح کیا گیا ہے، 3 جو واضح نکات اس میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہرحال یہ جو قرآن میں واقعہ بار بار جس کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو اس کی ایک الگ ڈائمنشن، ایک الگ حکمت ملے گی۔ اب یہاں سے جو آدم ابلیس کا قصہ اس مقام پہ بیان ہوئے اس سے 3 جو بنیادی نکات واضح ہوتے ہیں وہ یہ کہ نمبر 1، یہ جو شیطان ہے تمہارا ازلی دشمن ہے، اس کو بالکل سمجھ لو، یہ تمہیں بالکل نہیں چھوڑے گا۔ وہ پچھلے رکوع میں ہم نے اس کی باتیں سن لی تھی، وہ کیا کہتا ہے اللہ سے کہ میں ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو اغوا کر کے رہوں گا، تو اس سے دور لے جا کے رہوں گا۔ تو پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، اور اس سے اگلی بات کیا بتائی گئی کہ تم اس کے پندے میں پھنس بھی چکے ہو۔ مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ تم ابھی پھنسنے جا رہے ہو، نہیں، تم پھنس چکے ہو اس کے پندے میں، دنیا میں آتی تم اس کے پندے میں پھنس چکے ہو۔ اور وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ وہ اپنی حسد کی بنیاد پر تمہیں اس اخلاقی پستی میں گرانا چاہتا ہے کہ تمہاری جو اصل حیثیت ہے، ہماری اصل حیثیت کیا ہے، پچھلے اس میں ہم نے بات کر لی تھی، فنفخت فیہ من روحی، ہماری اصل اصلیت ہماری وہ فطرت ہے جس میں اللہ کا علم بہرحال پوشیدہ ہے، ودیت کیا گیا۔ تو یہ کیا کرتا ہے، ان شیطان کی کوشش کیا ہے کہ تمہیں اس اخلاقی پستی میں گرا دے کہ جو تمہاری اصلی حیثیت ہے، جو تمہاری فطرت ہے، وہ دفن ہو جائے، اور جو تمہارا اصل شعور ہے۔ اب دیکھیں، میں شعور پہ بھی ہم نے کچھ بات کر لی تھی، میں اس شعور کی بات نہیں کر رہا جو جانوروں کے پاس بھی ہے، وہ تو ہے، میں اس اعلیٰ درجے کی شعور کی بات کر رہا ہوں، وہ جس کو ہائر انٹلیکٹ کہتے ہیں، وہی فطرت، وہی فَأَلْهَمَهَا فَجُورَ، جس میں یہ اللہ کا علم ودیت کیا ہوا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، میں اس شعور کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ شعور تمہارے نفسانی خواہشات کے نیچے آ کے دب جائے، یہ شیطان اصل میں چاہتا ہے، اور تم نرے حیوان بن جاؤ۔ حیوان کا کیا کام ہوتا ہے؟ بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھاتا ہے، یہ تو نہیں دیکھتا حرام ہے کہ حلال ہے، بس جو بھی سامنے آ گیا کھا لیا۔ شہوت کوئی جذبہ آ گیا تو بس اس کی تکمیل وہ کر لیتا ہے، حرام حلال کا تو وہ نہیں سوچتا۔ تو انسان کو وہ اس لیول پہ لانا چاہتا ہے، اور انسان آج اس لیول پہ میں انسان کی بات کرتا ہوں تو اکثریت کی بات، اکثریت اسی لیول پہ زندگی گزار رہی ہے۔ تو قرآن پھر کیا کہتا ہے کہ اس لیول پہ جب انسان آ جاتا ہے تو وہ تو پھر جانور بھی نہیں رہتا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور کے پاس تو یہ شعور ہے ہی نہیں کہ میں ہوں، میری کوئی ذمہ داری لگی ہوئی ہے، میں کسی امتحان کے لیے، یہ جانور کو تو نہیں پتہ۔ تو ہم اس لیے جب اس لیول پہ انسان آ جائے تو وہ پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو یہ اصل میں اس کا مشن ہے، یہ اس مشن پہ لگا ہوا ہے، اور یہ دن رات لگا ہوا ہے، مطلب وہ کوئی چھٹی نہیں کرتا، وہ کوئی ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر کی بات نہیں سوچتا، وہ اسی مشن پہ سوچتا ہے، اسی مشن پہ عمل پیرا ہے۔ اور اپنا حال دیکھ لیں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں تو مطلب اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ کوئی دشمن ہمارے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔
تو بہرحال ایک طرف تو یہ حالات ہے کہ وہ تمہارا ازلی دشمن ہے، تم اس کے پندے میں پھنس چکے ہو، اور وہ کرنا، یہ قرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ وہ اصل میں کرتا کیا ہے۔ مطلب اتنا واضح کر کے بھی اگر کوئی ٹھوکر کھا جائے تو اللہ اس لیے کہتا ہے کہ پھر قیامت کے دن تو اس کا حشر نشر ہونا ہی ہے۔ اتنی واضح مطلب وہ سب کچھ بتا دیا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے اصل میں۔ دوسری طرف یہ جو قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو تعلیمات ہیں، یہ تمہیں اس پندے سے بچا کر، شیطان کے پندے سے بچا کر اس بلندی پر لے جائیں گے جو روح ربانی کا حامل ہونے کے ناطے انسان کا فطری مقام ہے۔ ایک مقام دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اس مقام پر کیا چیز لے کے جائے گی؟ یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنی خواہش پرستی، انا پرستی اور اپنی جہالت کی وجہ سے دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کتنا دل پہ باری گزرتا ہے، اور شیطان کی دعوت بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ تو جو بھی دعوت دیتا ہے ہم بڑے خوشی خوشی اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو کیا یہ مطلب یہ رویہ کیا ہے اصل میں؟ دیکھیں ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا پڑے گا۔ سوچ جو بھی ہے اس کو چھوڑے، آپ منہ سے جو بھی کہتے ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، رویہ آپ کا کیا ہے؟ نماز پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے یا کوئی فلم وغیرہ دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ بس یہیں سے پھر اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھائے گی، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف یہ تعلیمات ہیں، تو فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ وہ جو شعور تمہیں دیا گیا وہ بہت بڑا انعام ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیا گیا، اس کو کام میں لاؤ۔ دوسری بات، راہ نجات ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ اس راہ کو چھوڑ کر جو بھی راہ اختیار کی جائے گی وہ جہالت والی راہ ہوگی، وہ سیدھا جہنم میں لے کے جائے گی۔ تیسری بات، شیطان کو تم پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ظاہر حیات دنیا سے تمہیں دھوکہ دے کر حق سے منحرف کرتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے۔ کان نہیں پکڑتا کسی کا، ہاتھ نہیں پکڑتا۔ تو اگر اس کے وسوسوں میں آ کر کوئی دھوکہ کھا جائے، حق کو چھوڑ دے، تو اللہ کہتے ہیں تمہارا اپنا فعل ہے، یہ تمہارا اپنا، وہ کیا کہتے ہیں کہ شعوری فیصلہ ہے۔ ہم شعور کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، ہوا میں تو کوئی فیصلہ نہیں کرتا، سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کرتا ہے۔ تو اگر شیطان کے جانشے میں آ کر حق کو چھوڑ دیا، وہی بات ہے اس دن میں بات ہوئی تھی کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ سچ بولوں گا تو نقصان ہو جائے گا، کتنے بندے جو سچ بول لیں گے، جھوٹ ہی بولیں گے۔ اب یہ شیطان کا پندہ ہے، آپ پھنس گئے۔ تو جب آپ ادھر پھنس جاتے ہیں تو بس وہ اپنا اختیاری فعل ہوتا ہے، کوئی ہمیں مجبور تو نہیں کرتا۔ تو اس سے پچھلے ہم نے سورہ ہود میں نہیں، سورہ ابراہیم میں وہ شیطان کے قول آپ کو یاد ہوگا، ہم کیا کہے گا قیامت کے دن شیطان اللہ کو کہ اللہ میں تو اور کچھ نہیں کیا تھا، ان کو دعوت دی تھی، آپ کی ایک دعوت تھی، اس کے دعوت کے مقابلے میں نے اپنی دعوت پیش کی، آپ کی دعوت کو چھوڑ کے میری دعوت پہ لبیک کہا، کس کا قصور ہے؟ یہی معاملہ ہے، ایک دعوت اللہ کی ہے، حق کی ہے، ایک باطل کی ہے، بس اب جس نے جس طرف فیصلہ کر لیا تو وہ شعوری فیصلہ ہوگا۔ تو یہ تین باتیں بتا دی گئی۔ نمبر ایک طرف شیطان ہے، تمہارا ازلی دشمن ہے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہمدرد، تمہارے دوست، تمہارے ابا، ان کی تعلیمات ہیں، ان میں سے سوچ سمجھ کے ایک طرف جانا ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ ان تعلیمات پہ وہ کر لو۔ دوسری بات کہ راہ نجات ایک ہی ہے، اللہ کی بندگی، اس کے علاوہ جو بھی رستہ ہوگا، آج مسلمانوں میں کئی بہرحال تو وہ جہنم والا رستہ ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ شیطان کو تم پہ کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا اس کی ماننا یہ تمہارا اپنا فعل ہے، اس پہ تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اچھا، اب یہ پچھلے رکوع کی بات ہو گئی۔ آج کے رکوع میں بات شروع کی جا رہی ہے ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ کے ساتھ، یعنی کہ پچھلے رکوع میں وہ لوگ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان پہ روشنی ڈالی گئی۔ اب جو لوگ شیطان کی پیروی سے بچتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے ڈر کر ابدیت کی زندگی بسر کرتے رہیں، اب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، جنہوں نے تقوی سے کیا مراد ہے جی؟ ڈرنا۔ لیکن وہ ڈر کب ہوگا؟ جب وہ کب ہوگا؟ یہ سب تب ہوگا جب اللہ یاد رہے گا۔ تو تقوی کا ڈائریکٹ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حضوری میں رہنا۔ جو اللہ کے حضوری میں رہے ان کی بات ہو رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اور عیون، چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس جنت میں پورے امن کے ساتھ، اب کوئی خوف اور کوئی اندیشہ نہیں۔ یہ سارے جو جتنے بھی اندیشے ہیں، جتنے بھی، یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے، بس اللہ اسی سے تو آزماتا ہے کہ یہ خوف کہ وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والی ذہن میں رکھے بس۔ تو یہ صرف دنیا کے حد تک ہے، وہاں پہ
سلام ہی سلام ہوگا، سلامتی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں سے، ان کے سینوں سے جو بھی کچھ کدورت ہوگی یا جو بھی کوئی کھوٹ کپٹ ہوگی وہ ہم نکال دیں گے، ان کا دل ہم صاف کر دیں گے۔ اب دیکھیے دنیا کی زندگی میں بہرحال جو صالح لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی اگر کوئی رنجشیں ہیں، کوئی بدمزگیاں ہیں، کوئی غلط فہمی کی وجہ سے کوئی بات ہو گئی ہے، تو وہ سب آخرت میں دور کر دی جائیں گی۔ داخلہ جنت میں داخلے سے پہلے یہ سب دور کر دیا جائے گا۔ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو جائیں گے، وہ مخلص دوست بن جائیں گے، بائی بائی بن جائیں گے۔ کسی کو مطلب یہ ایشو نہیں ہوگا کہ یار یہ فلاں بندہ تو دنیا میں میرا مخالف تھا یا میرا ناقد تھا، مجھ پہ تنقید، تو یہ کیوں اس ضیافت میں شامل ہو گیا، یہ کیوں جنت میں نہیں، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دل صاف ہو چکا ہوگا اور بڑے اخلاص کے ساتھ وہاں پہ سب۔ اچھا، یہ جو مضمون ہے یہ سورہ اعراف میں بھی آ چکا ہے پیچھے، اور اس کو پڑھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے، یہ آیت پڑھ کے علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی صفائی کروا دے گا۔ تو بہرحال یہ ایک کیفیت ہوگی اہل ایمان کی، جنتیوں کی، کہ ان کے دل بالکل صاف ہو جائیں گے۔ یہاں پہ کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی وہ آپس میں ختم ہو جائے گا۔ اب اس سے مودودی صاحب نے ایک اور نتیجہ بھی اخذ کیا ہے، یہ جو بات بتائی جا رہی ہے جو کہ ان کے دل صاف ہو جائیں گے، مودودی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ جو صالح انسان ہوتے ہیں، جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور ان کے دامن پہ کچھ داغ لگ جاتے ہیں، انسان تو کمزور ہیں، مطلب بالکل صاف تو نہیں رہا جا سکتا، غلطیاں تو ہوتی ہیں انسان سے، تو وہ جو داغ دبے لگ جائیں گے تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان سب داغ دبوں کو اللہ اپنے فضل سے صاف کر دے گا۔ تو اس کا مودودی صاحب نے ایک یہ مطلب بھی اخذ کیا ہے۔ تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال لیں گے ان کے دلوں سے، ان کے سینوں سے جو بھی کوئی کدورت ہوگی آپس، اخواناً، وہ آپس میں بائی بائی بن جائیں گے، عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، بیٹھے ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک نفسیات والی بات ہے کہ جب ناراضگی ہوتی ہے آپ کی کسی سے تو پھر آنکھیں چار نہیں ہوتی بلکہ آنکھیں چھڑا لیے جاتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ چونکہ حال بتا دیے کہ وہ دل تو صاف ہو جائیں گے، وہ مسئلہ تو ختم ہی ہو جائے گا، تو اب آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے، چٹ چیٹ کر رہے ہوں گے، وہ گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، اور اب وہاں نہیں پہنچیں گے انہیں نہ تو کوئی تکان یا مشقت، وما ہم بمخرجین، اور نہ ہی اب یہ یہاں سے نکالے جائیں گے، یعنی کہ جنت میں داخلے کے بعد وہاں سے نکالے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، بس پھر اندر ہی رہنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ زبردستی اندر رکھا جائے گا۔ وہ سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے کہ لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے پھر نکلنے ہی نہیں چاہیں گے۔ وہ جنت ایسی جگہ ہے کہ ایک دفعہ داخل ہو جائے کسی کا وہاں سے دل نکلنے کو کرے گا ہی نہیں، اور اللہ اس کو کنفرم کریں گے کہ ہم نکالیں گے بھی نہیں کسی کو، ایک دفعہ داخل ہو گئے تو ہو گئے داخل۔ اب دیکھیں یہاں پہ دو باتیں آ گئیں۔ پہلی بات لا یمسہم فیہا نصب، کہ وہاں انہیں کوئی تکان، کوئی مشقت نہیں پہنچے گی۔ تو یہ احادیث سے بھی واضح ہوتا ہے اور قرآن کی آیات سے خود اس پہ دلالت کرتی ہے احادیث پر، کہ انسان کو جنت میں اپنی معاش کے لیے یا اپنی ضروریات کے لیے کوئی محنت، کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ کیا ہوگا کہ سب کچھ جو بھی ملے گا بلا سعی ملے گا، بلا مشقت ملے گا، بلا انتظار ملے گا۔ تین باتیں جمع ہو جائیں گی، بلا سعی، بلا انتظار اور بلا مشقت۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ یہ وہ کن فیکون شان ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جو چاہا سامنے آ گیا، جو دل نے کیا سامنے آ گیا۔ اب یہ وہ کن فیکون شان ہے، تو یہ شان جنتیوں کو اللہ عطا کر دے گا جنت میں داخلے کے بعد۔ اور اس کو میں اگر دوسرے انداز میں بیان کروں کہ انسان کو یہ طاقت مل جائے گی کہ وہ اپنے خیال یا اپنے سوچ کو وجود دے سکے۔ ہم تو یہاں پہ کوئی کام کرنے کے لیے سوچتے ہیں، کوئی پلان بناتے ہیں تو اس کے لیے بڑی تگ و دو، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ پلان اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے، جو پلان کرتے ہیں ہمیشہ اس کے الٹ ہی کچھ ہو جاتا ہے یا اس سے۔ وہاں پہ آپ کو اللہ یہ طاقت دے دے گا کہ جو خیال ہے اس کو وجود دے دو، بس بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہوگی کہ وہاں انہیں کوئی مشقت یا کوئی بھی صحیح نہیں کرنی پڑے گی۔ دوسری بات وما ہم بمخرجین،
وہ اب نکالے نہیں جائیں گے جنت سے۔ اب اس میں ایک حدیث کے الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا، جب جنت میں داخل ہو جائیں گے ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کوئی مرض نہیں آئے گا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ہمیشہ مقیم رہو گے، کبھی کوچ نہیں کرنا پڑے گا یہاں سے۔ تو یہ دیکھیں وہی قرآن کی جو بات ہے، حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی۔ نبئ عبادی، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے میرے بندوں کو سے ذرا فرما دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں ہی یقیناً غفور ہوں اور بہت درگزر کرنے والا ہوں، اور رحیم ہوں، انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ یہ میری اصل شان ہے، لیکن میری ایک اور شان بھی ہے، اب اس سے آگے اس پہ ذرا روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور رہا میرا عذاب تو وہ سب سے دردناک عذاب ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ وہ کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ میری شان رحیمی جو ہے اس سے غلط فہمی میں مبتلا مت ہو جانا، نہ ڈر اور نہ چنت مت ہو جانا۔ میں رحیم ہوں لیکن اس کے ساتھ میں حکیم بھی ہوں۔ یہ پورا جو کائنات کا کارخانہ چل رہا ہے یہ حکمت کی بنیاد پہ چل رہا ہے، کسی مقصد کے تحت چل رہا ہے۔ یہ دنیا، اس دنیا میں زندگی، اس انسان کو وہ زندگی عطا کرنا، یہ ایک مقصد کے تحت ہوا ہے، یہ حکمت کے تحت ہوا ہے، اس کا لازمی ایک نتیجہ نکلنا ہے۔ تو تم میرے شان رحیمی پہ کہیں غلط نہ ہو جاؤ۔ سب سے بڑھ کر میں العدل ہوں، میں قیامت کے دن عدل، یہ اللہ کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن عدل کروں گا۔ تو عدل سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ جو بھی اعمال ہو رہے ہیں ان کا پورا پورا جزا یہ انسان کو ملنی ہے ایک دن۔ جس نے خباثت کا رویہ اختیار کیا اس کو اس کی جزا مل جائے گی، جس نے صداقت کا رویہ اختیار کیا اس کو اس کی سزا مل جائے گی۔ تو بہرحال یہ ایک قانون کے تحت یہ سب کچھ چل رہا ہے، لہٰذا میری جو شان رحیمی ہے اس سے تم غلط نہ ہو جانا، یہ شیطان کی جان سے میں تم کہیں نہ آ جانا۔ جو تمہیں کیا شیطان کیا پٹی پڑھاتا رہتا ہے کہ تیرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تو کیا کرو؟ چل کرو، ٹینشن نہیں لینے کا، کھاؤ پیو مزے کرو۔ تو اس کے جان سے میں مت آنا، آج سارے جان سے میں آئے ہوئے، یہ آپ اپنے رویوں کو دیکھ لیں، اپنے طرز زندگی کو دیکھ لیں، سب اس جان سے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی بات جی اسی پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ امید رکھو لیکن رویہ بھی اسی طرح رکھو۔ مطلب صرف امید رکھنا تو اسی کا تو کہا جا رہا ہے کہ پھر حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ ما غرک بربک الکریم، اے نادان بندے یہ تجھے کس نے اپنے کریم رب کے رحمت سے وہ کر دیا ہے، دھوکہ دے دیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آج یہ عمومی ہم باتیں سن دیں کہ یار چھوڑو، کیا ٹینشن، بس چل کرو، اللہ خیر کرے گا، وہ بڑا رحیم ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ رویہ ہوگا تو میں رحیم ہوں، وہ رویہ ہوگا تو ان عذابی هو العذاب العلیم، وہ سب سے دردناک عذاب ہے پھر میرا۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، ذرا ان کو سنائیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ۔ اب دیکھیں یہ قصہ ہم سورہ ہود میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، میں نے پورا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، یہ جو پورا قصہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا۔ یہاں پہ اس صورت میں دوبارہ وہی قصہ مختصراً آ گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا وہ جو قصہ تھا سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا، یہاں پہ دوبارہ مختصراً آ گیا۔ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہ قرآن میں جب واقعات ریپیٹ ہوتے تو ان میں حکمت ہوتی ہے، ایک جگہ پہ قصہ آیا ہوگا تو ایک اسپیکٹ اس کا دکھا دیا گیا ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہی قصہ دوبارہ، اب یہاں پہ ایک اور اسپیکٹ دکھایا جا رہا ہے، وہ کیا اسپیکٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں کفار مکہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم سچے ہو، واقعی سچے نبی ہو تو کیا کرو، ہمارے سامنے فرشتوں کیوں نہیں لاتے؟ یعنی کہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ میں تو آپ ہی لوگوں کی طرح کہ ایک بشر ہوں، انسان ہوں، تو یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ فرشتے آپ کو نظر آتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے؟ یہ تو ہم نہیں مانتے، یہ تو پھر آپ ہماری طرح کے بشر نہ ہوئے۔ تو بہرحال یہ ایک قول نقل کیا ہے اس صورت کے شروع میں ہی کہ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ۔ اب دیکھیں وہاں پہ تو ان کو ایک مختصر جواب دے دیا کہ ہم فرشتوں کو ویسے ہی
سیر کے لیے نہیں بیچتے، جب بیچتے ہیں تو وہ حق کے ساتھ پھر آتے ہیں۔ اب یہ جو قصہ بیان ہو رہا ہے اس میں وہ حق بتایا جا رہا ہے کہ کس حق کے ساتھ، دو قسم کے حق کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں۔ ایک حق لے کر فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ کیا حق تھا؟ بشارت دی ان کو ایک علیم بیٹے کی، ہوشیار بیٹے کی، تو ایک تو یہ حق ہے۔ اور ایک حق لے کر فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، وہ کون سا حق تھا؟ عذاب کا، وہ قوم بلیا بیٹ ہو گئی۔ تو یہ اصل میں یہاں پہ جو مختصراً وہ قصہ دوبارہ بیان کیا گیا، یہ اس کا جواب ہے کہ بھئی یہ فرشتے تو تم کر رہے ہو، لیکن سوچ لو کہ ایک حق لے کر تو فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ہیں، تو اب فیصلہ کر لو، یا تو اس حق کو مان لو، نہیں تو وہ جو دوسرے فرشتے پھر آئیں گے دوسرے حق کے ساتھ لے کر ان فرشتوں کا پھر انتظار کرو۔ اور وہ اگر زندگی میں نہیں آتے، موت کے ٹائم پہ تو آ ہی جاتے ہیں۔ گناہگار کی جان کیسے نکلتی ہے وہ حدیث میں آپ پڑھ لیں۔ تو اللہ یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بس ایک حق کے ساتھ فرشتے اتر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ مان لو تو تمہاری بہتری اسی میں، فلاح اسی میں۔ اگر تم نے یہی ضد، یہی رٹ لگانی ہے کہ نہیں وہ ہمیں بھی فرشتے، تو پھر انتظار کرو، آ جائیں گے فرشتے، وہ بتا دیں گے پھر تمہیں۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ فرشتے آئے ان کے ہاں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے مکان میں جب وہ فرشتے آئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو تم پر۔ قال انا منکم وجلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو آپ سے کچھ خوف محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ آپ لوگ کون ہیں، ذرا آئیڈینٹیفائی یور سیلف، مقصد کیا ہے، کس لیے تم آئے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ دوبارہ بڑا مختصراً کہہ دیا کہ وہ آئے، سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو کچھ گھبراہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا سورہ ہود میں، کیوں گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے، ہوا کیا تھا سورہ ہود میں، پورا واقعہ آ گیا تھا۔ فرشتے آئے، انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا، ان کو بٹھایا، ان کے سامنے کیا ضیافت کے لیے کیا پیش کیا، تلا ہوا بچڑا سامنے رکھا۔ خوف کب محسوس ہوا؟ جب انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا کھانے کو، کیونکہ وہاں پہ رواج تھا ان دنوں کہ جو آپ کا دشمن ہے یا جو آپ کو نقصان پہنچانے کی دل میں کوئی ٹھانی ہوئے ہے تو وہ پھر آپ کا نمک نہیں چکھتا تھا، یہ اس وقت کا ایک وہ۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام اس لیے گھبرا گئے کہ یہ شاید کوئی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے، لیکن یہاں پہ مختصراً بتا دیا کہ وہ آئے، سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک دم سے کہہ دیا کہ نہیں، پیچھے وہ پورا واقعہ آپ ذہن میں لے آئیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کو ایک بہت صاحب علم، ایک بہت ہوشیار بیٹی کی بشارت دینے کے لیے آئے، یعنی کہ حضرت اسحاق۔ اب دیکھیں اس کی بھی تفصیل ہم نے پچھلے سورہ ہود میں پڑھ لی تھی، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، ان کا پورا وہ یہ کیا مطلب تاریخی پس منظر میں کیا ہوا تھا، وہ پورا میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، یہاں پہ بس مختصراً بتا دیا۔ قال، اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر، ام مسنی الکبر، کیا تم اس پر، اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو علا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ویسے تو اس کا استعمال عربی میں ہوتا ہے اس پر، یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ کیا تم اس کے باوجود، اس کے علی الرغم کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو، تو فبما تبشرون، تو ذرا سوچ لو یہ کس قسم کی بشارت تم مجھے دے رہے ہو، یعنی کہ وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ تم ناممکنات والی باتیں۔ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، یہ حق کے ساتھ ہیں، یہ قطعی ہے، یہ شدنی عمل ہے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ فلا تکم من القانتین، تو اے ابراہیم علیہ السلام آپ مایوس لوگوں میں سے نہ ہو جائیے، مطلب مایوس تو نہ ہوئے، یہ اب اللہ کی شان ہے۔ بہرحال قال، اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ وَمَن يُقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ ہاں ٹھیک ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے کہ وہ اس عمر میں، یعنی کہ 87 سال کی عمر میں مجھے بیٹا دے دے، بس یہ اس کی شان ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر علیہ السلام اور ان کی جو وائف تھی جو کہ ساری عمر بانجھ رہی ہے، ان کو بڑھاپے میں ذکر یحییٰ علیہ السلام جیسے بیٹے سے نوازا، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ بہرحال کن فیکونی شان، فعال لما یرید والی شان،
کہ وہ جو ارادہ کر لے وہ کر کے گزرتا ہے پھر. قال فما خطبکم، اب ابراہیم السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب بات سمجھ ساری آ گئی تو اب انہوں نے پوچھا کہ اے فرشتادو، اے بیجے ہو، اے ایلچیو، فما خطبکم، تو تمہارا ارادہ کیا ہے، یہ تم کس سلسلے میں پھر آئے ہو، ایھا المرسلون، یعنی کہ وہ کیا معاملہ ہے کہ جس پر تم کو بھیجا گیا ہے، کس لیے تم آئے ہو، ارادے تمہارے کیا ہیں. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال سے بھی واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا یہ خاص مواقع پہ پھر ہوتا ہے، یہ کوئی عام موقع پر نہیں ہوتا. یعنی کہ فرشتے کسی بڑی مہم پر ہی جب بھیجے جاتے تو انسانی شکل میں آتے ہیں. اب دیکھیں کفار مکہ کو وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تم بار بار فرشتوں کی بات کرتے ہو، تو اگر بیچ دیے تو پھر معاملہ یہ ہوگا، پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی. اور آج کا جو عمومی انسانی رویہ ہے ذرا اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہی تو ہے اصل میں. دیکھیں سائنس کیا کہتا ہے کہ چونکہ فرشتے یہ حواس میں آنے والی شے نہیں ہے، لہٰذا ہم نہیں مانتے. یہاں تک سائنس یہی کہتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فرشتوں کو سامنے لاؤ تب مانیں گے. وہی بات ہو گئی کہ نہیں جو کفار مکہ نے کی تھی کہ سامنے لاؤ تب بات کریں. سائنس بھی یہی کہتا ہے. اچھا سائنس کو چھوڑے، پھر آج کی جو ہماری گلوبل سوسائٹی بن چکی ہے، تو ایک سیکولرسٹ سوسائٹی بن چکی ہے. گلوبل سوسائٹی آج سیکولرسٹ ہے. پاکستان میں ہم خواب تو دیکھتے ہیں حسین کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اصل میں کیا ہے، سیکولرزم ہے. تو سیکولرزم کی بنیاد کیا ہے، مٹیریلزم. اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی نظام جو بنے گا زندگی گزارنے کا، وہ مادی بنیادوں پر بنے گا، وہ اخلاقی بنیادوں پر نہیں بنے گا، وہ میٹا فزیکل عقائد کی بنیادوں پر نہیں بنے گا. تو مسئلہ کیا آ گیا، مسئلہ وہی آ گیا. یعنی کہ یہ جو روح ہے، فرشتے ہیں، خدا ہے، یہ جو ملائکہ ہے، یہ چونکہ حواس میں اور عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں تو نہیں مانتے. اب دیکھیے اسی بنیاد پہ یہ آج کا نظام گڑا ہے اور ہم بخوشی اس کو سرو کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہم کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، انہی جو کفار مکہ کے اقوال تھے انہی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اس وقت. نہیں مانتے. قانون تب بنائیں گے فرشتوں اور وہی کے مطابق جو فرشتے خود دیکھ لیں گے. ہم یہی اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ سائنس جو بھی کہے، اصل میں مطلب یہی نکلتا ہے کہ جب تک سامنے نہیں آئے گا ہم نہیں مانتے. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، وہ بولے یعنی کہ فرشتے بولے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ بھی بات مختصراً کر دی گئی ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب تفصیلات پڑھی تھی اس واقعے کی سورہ ہود میں، تو جب وہ فرشتے، وہ لوگ جب آ گئے تھے لوط علیہ السلام کے گھر پہ، تو لوط علیہ السلام کافی گھبرا گئے تھے اور سخت ان کا دل تنگ ہو گیا تھا. وہ الفاظ باقاعدہ ایسے تھے قرآن کے کہ ان کا دل بڑا سخت تنگ ہو گیا تھا. اور ان کو یہ قرآن کے الفاظ کے، ان کو دیکھتے ہی انہوں نے دل میں کہا کہ آج بڑا سخت دن آ گیا ہے. اور ان کی گھبراہٹ کی وجہ پھر جو قرآن نے اشارتاً بتائی ہے اور واقعات سے صراحتاً ہمیں اندازہ ہوتا ہے وہ کیا تھی، گھبراہٹ کی وجہ کیا تھی، کہ یہ فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے قوم کی بدماشی، اپنی قوم کی بدفعلی جانتے تھے. تو اس لیے ان کو وہ گھبرا گئے کہ اب یہ کیا مصیبت آ گئی کہ نہ اب ان مہمانوں کو واپس کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کو ان بدماشوں سے بچایا جا سکتا ہے. اب میں کیا کروں. اچھا تو بہرحال قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، فرشتے بولے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. یعنی کہ ہم ایک مجرم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. کس لیے، ان کا تیا پانچا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. لیکن الا آل لوط، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے مستثنا ہے، ان کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے. انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے. یعنی کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو ان سب کو لیکن اس میں بھی ایک استثناء، الا امرتہم، سوائے اس کی بیوی کے. قدرنا، ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے، یا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے
کہ انہا لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ اب اس کی بھی تفصیل ہم نے سورہ ہود میں پڑھ لی تھی کہ وہ کیوں پیچھے رہ جانے والوں میں سے شامل ہو گئی تھی۔ ہاں، اب جو بھی ہے سر جی دیکھیں، اس میں سے جو بنیادی نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اس زوم میں نہ رہے کہ میں سید ہوں تو میں یہ ہوں تو میں نہیں، عمل کے مطابق باتیں ہوں گی، عمل کے مطابق جانچا جائے گا، عمل کے مطابق جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو اس سارے مضمون سے بس ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ دو راستے ہیں، ایک تمہارے ازلی دشمن کا ہے اور ایک تمہارے ہمدرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ بہرحال انسان کو خود شعور اور خود شناس اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کو یہ کوالٹی دی گئی ہے کہ تمہیں ایک اختیار حاصل ہے، اختیار اور کسی چیز پر نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں یہ جو اعمال ہو رہے ہیں، یہ جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہے ہمارے عمل کی وجہ سے، یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، انشاء کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اور دوسری طرف اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ الذی خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی بنایا ہے اور تم جو عمل کرتے اس کو بھی اللہ بناتا ہے۔ مطلب یہ ہم اس میں تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ہمیں صرف ایک آزادی حاصل ہے، وہ کیا کہ ہم ارادہ کر سکتے ہیں۔ وہ مرضی والی بات ہے کہ مرضی ہم چلا سکتے ہیں، باقی کرنا سب اللہ نہیں ہے۔ مطلب ہم کوئی گناہ کا کام کرنا چاہے تو کرتا کون ہے اصل میں؟ عمل کو تخلیق کون کرتا ہے؟ اس عمل کو تخلیق کرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے اس کی شان رحیمی کا بھی ذرا اندازہ ہمیں کر لینا چاہیے کہ گناہ کا کام وہ چاہے تو سورہ یاسین میں جس طرح آتا ہے کہ اسی جگہ پہ ہم ان کو ایسا کر دیں کہ آگے پیچھے بھی نہ چل سکے، لیکن ہم گناہ کے ارادہ کرتے نہیں پکڑتا، عمل ہمارے لیے وہ تخلیق کر لیتا ہے سارا۔ تو بہرحال آج ایک رکوع یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، آج ذرا جلدی بھی ختم ہو گیا، اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کی مناسبت سے، وہ ہم نے کافی تفصیل سے پڑھ لیا ہے آلریڈی سورہ ہود میں، تو آج دوبارہ ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہم ارنا الحق حقا